آئندہ الیکشنز نواز شریف کے بغیر ہوئے تو پاکستان میں خونی لکیر کھنچ جائے گی اور یہ لکیر کبھی مٹانے سے نہیں مٹے گی۔ میاں صاحب اس سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں اسد اللہ خان، آج یہ بات کہی جاتی ہے ایک بندے کے ضد کے حوالے سے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ایک فرد واحد اپنی خواہش یا مرضی کے مطابق نہیں توڑ سکتا اسمبلی، جو صوبائی اسمبلیاں اس کی خواہش کے مطابق توڑی گئیں بغیر ریزن کے۔ مگر آپ ایک جماعت کے سربراہ کو جو 3 دفعہ پرائم منسٹر رہا ہے، اس کو آپ 3 الیکشنوں میں باہر رکھ رہے ہو، 2002، 2008، 2018 میں، اور 2023 میں بھی وہی منصوبہ بندی ہے کہ اس بندے کو الیکشن سے باہر رکھا جائے۔ اور لیول پلینگ فیلڈ کس کو کہتے ہیں؟ لیول پلینگ فیلڈ اس کو کہتے ہیں کہ ایک بندے کی خواہش پوری کرتے جاؤ اور ترازو کا ایک پلڑا زمین پہ لگا دو اور دوسرا آسمان پہ لگا دو۔ بھائی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ پاکستان جو ہے، یہ اس میں مختلف نظریات کے، مختلف مسالک کے لوگ ہیں، مگر یہ آئین قانون آپ کو اجازت نہیں دیتا کہ آپ آئین کی ایک شق کو بار بار تذکرہ کرو کہ 90 ڈیز میں الیکشن ہونا لازم ہیں۔ بھائی باقی شقیں جو ہیں اس کو نظر انداز کر دو۔ کیا آپ کا آئین یہ نہیں کہتا کہ آپ بے گناہ کو انصاف دو؟ آپ کیوں ایک فیصلہ کیے ہوئے ہو کہ ایک بے گناہ ہو جو بندہ ہے، اس کی تمام شہادتیں، اس کے تمام کردار جو ہیں وہ خود پکار کے کہہ رہے ہیں، جو بینیفیشری ہیں، جو اس گنہونے جرم میں شامل تھے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پر دباؤ تھا، ہم نے غلط کیا، نواز شریف کو غلط سزا دی۔ سب سے بڑی جو شہادت خود دینے والا۔ جی میں اس پہ بات کرتا ہوں آپ سے، بالکل میں یہ اگلا سوال یہی رکھتا ہوں آپ کے سامنے، لیکن پہلے یہ بتا دینا کہ چلے مان لی آپ کے بات کہ ناانصافی ہو رہی ہے نواز شریف صاحب کے ساتھ، مگر یہ خونی لکیر کیسے کھینچے گی؟ دیکھیں میں نے جو کہا ہے نا، اس کے مطلب یہ ہے کہ آپ نے سندھ سے ایک لیڈر جو تھا، ایک جماعت کا سربراہ تھا، اس کا عدالتی قتل کیا، اور آج تک ان ججز کو کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ ججز کا فیصلہ تھا، بلکہ لوگ جوڈیشل مرڈر کہتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد پنجاب سے آپ نے ایک لیڈر کو ایک بار نہیں کئی بار سزا دی، اور بے گناہ ہوتے ہوئے آپ نے پنجاب کے لیڈر کو ہائی جیکر بنایا اور اس کو سزا دے دی، پھر خود ہی سے اس کو واپس لیا، پھر آپ کو ضرورت تھی تو واپس لے لیا، اب ضرورت ختم ہو گئی تو آپ نے پھر پاناما پہ، اقامہ پہ آپ نے اس بے گناہ کو آپ نے بلی چڑھا دیا، مگر میاں صاحب جسے آج تک تاحیات اس کو نہل کر دیا۔ صحیح ہے، میری بات سنیں اسد اللہ خان، بات سنیں، میری بات سنیں پہلے۔ میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے پنجاب کے مقبول ترین لیڈر جو تھا، جو 3 دفعہ کا پرائم منسٹر تھا، تمام ثبوتوں کے باوجود کہ وہ بے گناہ ہے، آپ نے اس کو سزا دی اور آج تک تاحیات ناہر رکھا ہوا ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب لوگوں کو یہ ادراک ہو گیا، سزا دینے والوں کو، اور معلوم ہو گیا لوگوں کو کہ واقعتاً انہوں نے بے گناہ کو سزا دی ہے، آپ الیکشن میں چلے جاتے ہو، اور اس الیکشن کے نتائج کو جس میں نواز شریف شامل نہیں ہوگا اس کو قبول کون کرے گا؟ جس طرح آپ کہتے ہیں کہ عمران خان کو باہر رکھ کے آپ الیکشن کو کون سمجھے گا کہ یہ درست الیکشن ہے، تو کیا نواز شریف مقبول لیڈر نہیں ہے؟ یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ پہلے سندھ میں وہ لائن کھینچی گئی جو آج تک نہیں مٹ رہی، اور اس کے بعد آپ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب میں وہی لکیر کھینچنا چاہتے ہو، تو اس کے اثرات کیا ہوں گے ان حالات میں جب ایک ماحول بنا ہوا ہے کہ ہر روز۔ میاں صاحب مگر وہ سندھ والی لکیر جب کھینچی گئی تھی تو آپ کس طرف کھڑے تھے؟ میاں صاحب کا آج بھی بیان ریکارڈ پہ ہے جس میں انہوں نے ضیاء الحق صاحب کی برسی کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ اصلی شہید ہے اور وہ جعلی شہید ہے جو جہاں وہاں گڑی خدا بخش میں لیٹا ہوا ہے۔ تو آپ تاریخ کے غلط سمت میں کھڑے ہوئے تھے، آج آپ اسے جوڈیشل مرڈر کہہ رہے ہیں۔ نہیں اسد اللہ خان، ایک تو آپ لوگوں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی ریٹنگ کے لیے غلط باتیں
منسوب کر کے کرتے ہیں. سر یہ بیان ریکارڈ پر ہے, کہہ رہا ہوں, یہ میں نے 2-4 دن پہلے پروگرام میں بات تو سن لو نا یار, بات سن لو نا جی. او بھائی میری بات تو سن لو نا. یہ کیا طریقہ ہے کہ اگلے کی بات ہی نہیں آپ سنتے؟ آپ نے مجھ پر, میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ماضی میں اگر کسی نے کوئی سیاسی بیان بازی, کیا ہمیں آج یہ کہا نہیں جاتا پیپلز پارٹی کی قیادت نے جب کشمیر میں الیکشن ہو رہے تھے مودی کا یار, کیا ہمیں کہا نہیں جاتا یہ غدار ہیں؟ کیا عمران خان ہمیں غدار نہیں کہتا رہا؟ نواز شریف کو غدار, ڈاکو, چور نہیں کہتا رہا؟ کیا وہ کچھ ایک چیز بھی ثابت ہو سکی؟ کیا عمران خان نے آج دفاعی ادارے کے سربراہان جو ہیں ان کو نہیں کہا میر جعفر میر صادق؟ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ماضی دور میں تو ماضی کی نہیں, میں حال کی باتیں کر رہا ہوں, تو بات یہ ہے بھائی کہ اگر کوئی بات ایسی ہوتی ہے اس کا ادراک آپ کو 2 سال 10 سال 20 سال بعد ہو جاتا ہے کہ یہ غلط تھا, تو پھر اس کو آپ یہ سزا دیں کہ کیونکہ آپ نے 50 سال پہلے یہ بات کی تھی آج کیوں آپ یہ بات ٹھیک ہے. کیا ہم نے مساق جمہوریت نہیں کیا تھا؟ کیا ہم مساق جمہوریت جب کر رہے تھے؟ جی یہ سر آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن اب آپ نے وہ جو مجھے کہا کہ آپ غلط بات منسوب کر رہے ہیں, تو وہ تو چلیں آپ نے خود ہی کلیریفائی کر دیا کہ میں غلط نہیں کہہ رہا تھا, وہ اب چیزیں جو ہے وہ بدل چکی ہیں, ماحول بدل چکا ہے, حالات بدل چکے ہیں. مجھے سر اب یہ بتا دیجئے جاوید لطیف صاحب کہ نواز شریف صاحب, آپ نے کہا کہ اگر ان کو الیکشن سے باہر رکھا گیا, نواز شریف صاحب کو زبردستی باہر سے اٹھا کر لا کے الیکشن کیسے لڑایا جا سکتا ہے؟ یہاں اسحاق ڈار صاحب نے ریلیف مانگا, ان کو ملا ہے. سلمان شہباز صاحب نے ریلیف مانگا, ان کو ملا ہے. مریم صاحبہ کو ریلیف ملا ہے, ان کا کیس ختم ہوا ہے. نواز شریف صاحب آ کر عدالتوں کا سامنا کریں گے تو انہیں ریلیف ملے گا نا؟ میری بات سنیں نا, آپ مجھے یہ بتائیں, بڑی اچھی بات آپ نے کی کہ نواز شریف کو باہر سے کوئی اٹھا کے تو نہیں لائے گا, تو اٹھا کے باہر لے کے کون گیا؟ اٹک قلعے کی دیواریں پھلاند کے نواز شریف سعودی عرب گئے تھے؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا کوٹ لکھپت جیل کی دیواریں توڑ کے نواز شریف باہر گئے تھے جہاں زہر دیا گیا تھا اس کو؟ مطلب خدا کا خوف کریں یار, آپ لوگ سمجھتے بھی ہیں, جانتے ہیں ان چیزوں کو کہ کون یہ آج آپ وزیر قانون جو موجودہ ہیں ان کی بات کل آپ سن رہے تھے, اس نے کہا نہیں ہے یہ بات کہ 2 جونیئر ججز کو میں ووٹ نہیں کرنا چاہتا تھا مگر سابقہ عسکری قیادت نے مجبور کیا. کیا آپ نے یہ بات سنی نہیں ہے؟ اور پھر اگر اس طرح کے فیصلے ہوں گے تو پھر آپ کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ کوئی بلا وجہ 10 سال زندگی کے قیمتی 10 سال نواز شریف کو پاکستان سے باہر رکھا گیا جو 10 دن باہر رہنے والا نہیں ہے. کس مجبوری کے عالم میں اس کو 10 سال اس کے ضائع کیے گئے؟ تو گویا آپ کو گارنٹی قوم کے ضائع کیے گئے, پاکستان مسلم لیگ نون کے ضائع کیے گئے. کوئی خوشی سے رہتا ہے؟ آپ گارنٹی چاہتے ہیں کہ کوئی انہیں گارنٹی دے تاکہ وہ واپس آئیں؟ سب کو گارنٹی نہیں چاہتے, اس کی تلافی چاہتے ہیں, ان فیصلوں کی تلافی چاہتے ہیں جو پاکستان کو ڈبونے کا سبب بنے. 2017 میں پاکستان ترقی کر رہا تھا, 2017 میں پاکستان کے اندر مہنگائی کم تھی, 2017 میں پاکستان کے اندر 35 روپے کلو آٹا تھا, 55 روپے کلو چینی تھی, 65 روپے لیٹر پیٹرول تھا, 100 کے قریب جو ڈالر تھا آپ کا, آج کہاں چلا گیا؟ پھر ان فیصلوں سے جو پاکستان کو نقصان پہنچا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کوئی پوچھنے والا ہے؟ میاں صاحب تلافی تو یوں ہوگی نا, نواز شریف صاحب آئیں, اگر یہ بات کرتے ہیں, الیکشن لڑیں, دوبارہ وزیر اعظم بنیں, اس طرح بات نہیں, اور جمہوریت کے ذریعے سے اپنا بدلہ لیں, یہی تلافی ہو سکتی ہے. سنیں اسد اللہ خان, سنیں, نواز شریف کو جب جلاوطن کیا گیا تھا اور کہتے تھے لوگ کہ جناب وہ خوشی سے گئے ہیں, تو کیا نواز شریف پاکستان میں ان 10 سالوں کے اندر اٹیمپٹ نہیں کی تھی اس نے پاکستان آنے کی؟ جب اس کو ایئرپورٹ سے اٹھا کے پھر باہر پھینک دیا تھا پاکستان سے, اس کو کوئی اٹھا کے لے کر گیا تھا, وہ خوشی سے گیا تھا, کیوں نکالا تھا پاکستان سے؟ وہ تو جیل کاٹنے کے لیے آیا تھا. اور آج جو یہ بات کرتے ہیں کہ اس کو کوئی اٹھا کے لے کے گیا باہر, تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ نواز شریف تو پاکستان سے باہر تھا جب پاکستان کی عدالتوں نے اس کو سزا دی
اور باہر سے وہ سزا کاٹنے کے لیے آ گیا پاکستان کے اندر، جبکہ اس کو یہ علم تھا۔ آج تو اس کی جماعت کی حکومت ہے، ایک قومی حکومت ہے، اس میں بھی اس کا کہنا یہ ہے، اور اس میں اس کا خالی کہنا نہیں ہے، ہم سب کی آواز شامل ہے کہ جناب پہلے اس کا تدارک کیا جائے، اس کا ازالہ کیا جائے۔ 2017 میں جو فیصلے دباؤ میں اور کسی کی خواہش کے مطابق کسی کو لانے کے لیے جو فیصلے کیے گئے تھے، ان فیصلوں کو نہ صرف ریورس کیا جائے بلکہ قوم کو بتایا جائے، جہاں اس کی عملی عدالتوں صورت میں کیا ہے؟ بیٹھ کے ذہن سازی ہوتی تھی